نہ ہو سکے عطا، آپ پر شہ ابرار، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، آپ کے کرم سے یہ دھوم ہے قیامت میں، آپ کے کرم سے یہ دھوم ہے قیامت میں، دیکھو دیکھو عطا رب کتنا خوش خوش آیا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش ہم سب کے مقدر میں وہ دن بار بار آئے، ہم جھوم کر کہیں دیکھ لو مقدر پھر آج مسکرایا، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا۔ یاد رکھیے، جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اپنی طرف سے اپنی کوششوں سے اپنے ارادوں سے کوئی نہیں جاتا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔ رب کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے، جو سفر پر جا رہے ہیں ان کا سفر قبول فرمائے، ان کی اس حاضری کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اے جانے والو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارا سلام بھی بارگاہ رسالت میں ضرور پیش کرنا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، موضوع ہے جانوروں کا عشق رسول۔ گزشتہ 2 سلسلوں سے ہم اسی موضوع پر مدنی پھول لے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار وہ ہے، جانور بھی اپنی فریاد پیش کریں، اپنے مسائل عرض کریں، اور میرے آقا ان کی بھی داد رسی فرمائیں۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شکاری گزرا، اس نے ایک ہرن کا شکار کیا ہوا تھا۔ اس ہرن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ ہرن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ اس شکاری سے کہیے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اس وقت بھوکے اور پیاسے ہیں، آقا اس سے کہیے کہ مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ ذرا سوچئے، ماں ہوتی ہے، اس ہرن کو اپنی رہائی کی فکر نہیں تھی، عرض کر سکتی تھی یا رسول اللہ مجھے چھڑوا دیجئے، مگر اس عالم میں بھی اس ہرن کو اپنے بچوں کا خیال ہے۔ ماں جانوروں کی بھی ہو، اسے بھی پیار ہوتا ہے، ہماری ماؤں کو ہم سے بڑا پیار ہے۔ اپنی ماؤں کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، کبھی انہیں ناراض نہ کیجئے۔ یاد رہے شب برات کی آمد ہے۔ آج سلسلے میں انشاءاللہ ہم کچھ شب برات کے بارے میں بھی سنیں گے، لیکن شب برات جہاں کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے، وہاں جو چند بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے، ان میں ایک وہ بھی ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ یہ ہرن گویا ہمیں درس دے رہی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شکاری سے کہیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جانے دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، خلاصہ ہے حدیث میں عرض کر رہا ہوں،
کہ اگر تو واپس نہ آئی تو تمہاری گارنٹی کیا ہے؟ واپس نہ آئی تو اب اس ہرن نے جو بات کی بڑی سوچنے والی بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرماتا ہے جو آپ کا نام نامی سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. آقا اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگے. یہ دو ایگزامپلز، یہ دو مثالیں اس نے پیش کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شکاری سے فرمایا اس ہرنی کو چھوڑ دو، میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آئے گی. آج تک زمین و آسمان نے میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا منظر دیکھا ہو کہ کوئی جانور شکاری سے چھٹ جائے اور تھوڑی دیر بعد آ کر خود گویا شکار ہو جائے. قدرت نے، آسمان و زمین نے یہ منظر دیکھا. اللہ کی شان دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی ہرنی جو ہے وہ کشا کشا چلی آ رہی ہے اور گویا شکاری کے پاس آ کر اپنے آپ کو پھر سرنڈر کر دیتی ہے، پھر پیش کر دیتی ہے. اب یہ حسین واقعہ تو ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معجزات کا اس میں ظہور ہے. ہرنی کا بات کرنا، میرے آقا کا سمجھنا، پھر نبی پاک کا بات کرنا، وہ ہرنی کا سمجھنا، پیارے آقا کا کہنا کہ واپس آ جائے گی، اس کا واپس آ جانا، یہ بہت خوبصورت واقعہ. مگر مزید خوبصورتی اس واقعے میں یہ پیدا ہو گئی کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ آپ کی امت پر مہربان ہے. اور فرمایا جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن رب ارشاد فرماتا ہے تمہاری امت تم پر لوٹا دوں گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس ایک واقعے میں، یعنی اگر آج ہم پورا سلسلہ کچھ اور بیان نہ کریں، اسی واقعے کے مدنی پھولوں کو لے کے چلتے رہے، کتنے درس ہیں، معجزات بھی ہیں، ہمارے لیے ہدایت کے درس کے مدنی پھول بھی ہیں. یعنی جب جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سننا ہے، آلویز ہمیں درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، پورا درود پڑھیں اور بار بار پڑھیں. اللہ کی مہربانی ہے، اس نے زبان دی ہے، زیادہ درود پڑھیں. اور پھر جب بھی نماز پڑھیں جلدی نہ مچائیں، دعا مانگیں. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور یہ کمال دیکھے رب کا، دنیا میں اگر کوئی کسی سے مانگتا ہے ایک بار مانگے، دو بار مانگے، ہمارے پاس کوئی بار بار آیا ہمیں اچھا نہیں لگتا، یار کتنی بار مانگو گے، کتنی بار بات کرو گے. مگر رب کی شان دیکھیں، جو جتنا مانگتا ہے رب کو اتنا پسند آتا ہے. رب کی رضا اس کے لیے ہے جو زیادہ دعا مانگے. اور یہاں غضب فرما رہا ہے کہ جو نماز پڑھ کے دعا نہ مانگے. تو نماز پڑھیں، قبولیت دعا کا وقت ہے، خوب دل لگا کر دعا مانگیں. تو اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیو، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر درود پاک بھی پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ شہزادہ عطار، شہزادہ امیر اہل سنت کی ملاقات کے مناظر بھی آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے تھے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور برکتیں اور عزتیں رفعتیں امیر اہل سنت اور ان کے خاندان کو عطا فرمائے. عاشقان رسول رات کے اس پہر شہزادہ امیر اہل سنت سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی لے رہے ہیں، دم بھی کروا رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا پیارا منظر ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی آل کو، ان کے خاندان کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ اب دیکھیں طویل قطاریں ہیں، رات کا ٹائم بھی دیکھیے گھڑی میں، اور اس وقت فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ایک بڑا روح پرور منظر جاری ہے اور امیر اہل سنت کے شہزادہ حضور کی ملاقات جاری ہے. سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے اور انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائیوں سے مدنی پھول بھی لیں گے. ہمارے ساتھ مختلف بولی بولنے والے اسلامی بھائی ہیں. آئیے پنجابی میں بھی کوئی واقعہ سنتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانوروں کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانوروں کا عشق کیسا تھا، وہ کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا کرتے. جی حضور کی فرماؤ گے تسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک مشکات شریف دی روایت عرض کردا. جی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک عاشق حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم دی سرزمین تے ایک جنگ وچ تشریف لے گئے تھے. اچانک اپنے لشکر تو اور اپنے اسلامی لشکر تو وہ جدا ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، تیزی نال وہ آگے دا سفر اختیار کر رہے سن اکیلے. اچانک جنگل چو سامنے ایک شیر نمودار ہویا، لیکن اے عاشق رسولہ نبی کریم علیہ السلام دے غلامان چلے بھائی شیر دا واقعہ بھی آ گیا. جی جناب. تے انہاں
اس شیر ہاں بلند آواز نال آکھیا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ. مدنی چینل دے ناظرین واسطے ایک نوی گل ہے کہ شیر دی کنیت جڑی ہے ابو حارث ہے. شیر دی بھی کنیت ہوندی ہے؟ جی جی اچھا ابو حارث. اے تمام شیراں دی ہوندی ہے اس شیر دی تھی؟ نہیں عموماً جڑا نا شیر ہے ابو حارث اچھا آکھیا ویندا ہے. تے انہاں ارشاد فرمایا کہ یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ. مولا دا معنی آقا بھی ہوندا اور غلام بھی ہوندا، لیکن اتنے سی غلام دا معنی کرساں. اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دا غلام ہاں. جدن عاشق رسول دی زبان چ شیر سنیا تو شیر اپنی دم ہلیندا ہلیندا او دے کول آ کے کھلو گیا اور اگے اگے او غلامہ آر خادمہ آر اگے اگے ہو لیا اور او عاشق رسول جڑے آئے حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پیچھے پیچھے انہاں سفر اختیار کیتا اور بالآخر وہ اپنے لشکر نال جا ملے. اور پھر گویا ان کی حفاظت کی شیر نے. جی شیر نے نقصان پہنچانے والا درندہ جو ہے جب اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ میرے مولا رسول اللہ ہیں، یعنی ایک طرف اب یہ نیا موڑ لیا ہے اس سلسلے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانوروں کا عشق رسول تو ہم سن رہے ہیں، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیں کہ میں اپنے آقا کا غلام ہوں تو سبحان اللہ اب وہ شیر گویا دم ہلاتا ہوا انہی کی چاکری کر رہا ہے. مجھے تو وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے جو انہیں بظاہر تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا، ہمیں طرز میں اگر سنائیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے لاتا نہیں کوتا تیرا. کیا بات ہے. شاعر ایک شعر کہتا ہے کہ شیر کا خطرہ کیا، وہ بگاڑے گا کیا جب سامنے آقا کا غلام آ گیا. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانوروں کا انٹریکشن کیسا تھا. اچھا ہم کل سے تیسرا سلسلہ ہے، ہم نے اب تک جو کہتے ہیں نا کہ جن جانوروں کا تذکرہ کیا ہے وہ زمین پر چلنے والے، نارملی اونٹ ہے تو بھیڑیے کا بھی سنا، پھر کل گو کے بارے میں بھی سنا، گو نے دکھایا بھی ناظرین کو، پھر اس کے بعد ہم نے جناب جو ہے وہ اونٹوں کا، بکریوں کا، آج آپ نے شیر بھی سنا دیا. کوئی پرندوں کا بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو ارشاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پوری امت کا مرجع بنایا ہے اور اپنا نائب مطلق بنایا ہے. تو تسی پنجابی وچ کہو تو ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے نا. حضرت سیدنا امام بہقی، ابو نعیم اور دیگر محدثین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کی تھی. روایت کافی طویل ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کردہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ قضائے حاجت کرنے تو بعد آپ نے نالین شریف یعنی جوتے شریف منگوائے تے نبی کریم علیہ السلام جدن اپنا موزہ شریف آپ نے مقدس قدمہ وچ پایا، حالی پہلا موزہ جڑا قدمہ وچ پایا تے اتنے وچ ایک پرندہ آیا، او دوجا جڑا موزہ او لے کے پرواز کر گیا، بلندی تے ون کے اس موزے ہاں تھلے سٹ دیتا. او موزہ تھلے تشریف لایا، اچانک اس چو ایک کالا جا سپ نکلیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدن اپنی اے اعزاز مندی ویکھی، یعنی اللہ تعالیٰ دی قدرت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت کر رہی ہے کہ کسی طریقے نال بظاہر بھی انہوں کوئی اذیت نہ ہوئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اے اعزاز مندی تکی تے ارشاد فرمایا اے یو عزت اور تکریم ہے جس نال اللہ تعالیٰ میں اعزاز عطا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں میں اردو میں تھوڑا خلاصہ اس واقعے کا بیان کر دوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے موزے مبارک اپنے پیروں کو اس موزوں کو پیروں کے ساتھ مس کرنے کا شرف عطا فرما رہے تھے. ایک موزہ مبارک آپ نے پہن لیا، جب دوسرا پہننے لگے ایک پرندہ آیا اور وہ موزہ اٹھا کے چلا گیا. اب بظاہر تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو تکلیف ہے کہ بھائی ایک شخص اگر کوئی چیز اپنی استعمال کر رہا ہو کوئی لے کے چلا جائے، مگر جب اس پرندے نے اوپر جا کر اس موزے کو الٹا کیا تو اس سے کالا سانپ گرا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح میری حفاظت فرماتا ہے اور عزت و اکرام سے نوازتا ہے. تو یہ یعنی پرندوں کا بھی پیار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، آپ کی جراب مبارک جو اٹھا کر لے جانا، پیارے آقا کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بہت اچھا بھی آپ پڑھتے ہیں، قربان اس اکرام کے صدقے اس انعام کے. سبحان اللہ. صدقے اس انعام کے قربان
اسی کرام کے صدقے اس انعام کے قربان اسی کرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری ہوا دو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری دو تین اور شعر سنا دیں اس کا۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہارے قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے گاری ہوا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پر جاب رحمت کی ہے جاری ہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا اور نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نا تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری ہوا نا تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری ہوا کاش مدینے جانا ہو امام عشق و محبت کا وہ جو عشق آپ نے جس والہانہ انداز میں مدینہ منورہ کے کتوں کے لیے سگان مدینہ کے لیے اپنے عشق کا اظہار اس کلام کے مقطع میں کیا اے کاش وہ وارفتگی وہ دیوانگی ہمیں بھی نصیب ہو جائے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پار آئے دل بھی نہ نکلا پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا سگانے کو سے اتنی جان پیاری ہوا سگانے کو سے اتنی جان پیاری ہوا قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے گاری واہ واہ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کال سنا دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। صاحب میں محمد نوید اتاری سردارآباد ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا۔ اچھا میں ایک منقبت سننی تھی، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں مدینہ میرا خواہش یہ ہے ساڑھے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، اگر یہ خواہش پورا کر دیں تو آپ کا مہربانی ہوگی۔ سائیں ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، بے حساب مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہے، میں جدہ سے بول رہا ہوں۔ میری فرمائش ہے کہ ارشد بھائی یہ نعت سنا دے، حسن و جمال مصطفیٰ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ آپ کی فرمائش پہنچ گئی ہے جی۔ ایک اور کال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام رئیس احمد ہے، ہم سعودی عرب خمیس مفید آباد سے بول رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ناصری سننا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، برائے کرم مہربانی ہوگی سنا دیجیے نعت۔ جی آپ کی فرمائش سمجھ نہیں آئی ہمیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، جی انشاءاللہ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام راجہ مطلوب ہے، میں یو کے سے بول رہا ہوں۔ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت ساری فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں محمود بھائی۔ اچھا ایک دو کال کہہ رہے ہیں اور لے لیں، چلے بھائی اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق اتاری باب المدینہ کا السلام نام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ سلسلہ بہت اچھا ہے، کافی معلومات سیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سب عرض یہ کرنی تھی کہ کیا جانوروں کا عشق رسول اور جو ہمارا عشق رسول ہے، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ ہمارا عشق رسول ہم محفلوں کو کر کے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، تو جانور اپنا عشق رسول کیسے اس کا تیری متھی نرالی ہے، ارے اس بچایا جاتا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائی، اہل سنت سے محبت کرنے کے لیے صرف آپ کے اشعار ہی سمجھ آنے لگ جائے نا، وہی آپ سے پیار کرنے کے لیے کافی ہے۔ علماء آپ کے فتوے جانیں، آپ کی تحقیق جانیں، آپ کی کتابیں جانیں۔ اگر ہم سادہ سے حضرت کی شاعری سمجھ لے جائے نا تو امام عشق کو محبت سے پیار ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے حضرت۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بلاغت کی ایک صنعت استعمال کی، حالانکہ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک لفظ کی تکرار نہ کی جائے، اگر ایک ہی لفظ بار بار دہرایا جائے تو وہ کلام کی فساد ختم ہو جاتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے پورے شعر میں نہیں بلکہ صرف ایک مصرے میں ایک لفظ کو 3 مرتبہ زیر زبر کی اختلاف سے استعمال کیا، اور سبحان اللہ کیا بات ہے امام عشق و محبت کی، سبحان اللہ۔ ایک اور کلام بھی کوئی ہو جائے۔ صلو الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے، پاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڈے پیر دی شان نرالیاں نے، ساڈے پیر دی شان نرالیاں نے، سبزی مامت زلفاں کالیاں نے، سبزی مامت زلفاں کالیاں نے، ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہوئے، ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر
ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں، جانوروں کا عشق رسول بھی سن رہے ہیں. آج ہم آپ کو مدینہ منورہ کے قریب ایک وادی کا دیدار بھی کرائیں گے، جہاں ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا. ایک ایسا واقعہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی بکری کے تھن پر ہاتھ لگائے کہ جو دودھ نہیں دیتی تھی، تھن سوکھ چکے تھے، مگر جب ہاتھ لگائے اس بکری کا کیا عالم بنا. اس نے دودھ دیا تو کتنا دودھ دیا اور کب تک دودھ دیا، کچھ دیر بعد آپ کو بتائیں گے. جی حضور، پہلے یہ بتائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانور، یہ جو سواری کے جانور تھے وہ کتنے تھے، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. زرقانی شریف میں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آپ کے پاس 7 گھوڑے، 5 خچر، 3 گدھے اور 2 اونٹنیاں تھیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوقت وفات بھی سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں یہ جانور موجود تھے، بلکہ بعض میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایہ پیش کیے جاتے تھے. بعض کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خرید فرمایا اور بعض دوسروں کو عطا فرمایا. بوقت وفات جو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواریاں تھیں، ان کے نام بھی یہاں لکھے ہیں. ایک گھوڑا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں تھا جس کا نام ہے لحیف. ایک سفید خچر تھا میول میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں جس کا نام تھا دلدل. اور ایک عربی گدھا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں تھا جس کا نام عفیر تھا. اور ایک اونٹنی جو مشہور و معروف اونٹنی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھی، اس کا نام قصوہ تھا. اور یہ اونٹنی وہی ہے جس کو بوقت ہجرت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدا تھا، اور اسی اونٹنی پر آپ نے ہجرت فرمائی، اور اسی اونٹنی کے پشت پر آپ نے وہ تاریخی خطبہ حجت الوداع کا خطبہ بھی ارشاد فرمایا. تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جانور. ماشاءاللہ، وہ اونٹنی نے ہجرت کا سفر کیا، اور ہم بھی آپ کو ہجرت کے سفر ہی کی طرف لے چلیں گے، مگر تھوڑی دیر بعد لیے چلیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے نا. اچھا، میں یہ ایک بات بتاؤں کہ ایک بڑی خوبصورت بات میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بڑے پڑے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس جانور پر سوار ہو جاتے اس کی عمر جو ہے وہیں رک جاتی. اب وہ پوری زندگی بوڑھا نہ ہوتا تھا، یعنی آل دا وے، یعنی وہ جانور جو ہے اس کی گویا عمر پر بریک لگ جاتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا. جتنی عمر میں میرے آقا نے اس پر گویا سواری فرمائی، اب وہ جانور ویسا ہی جوان رہتا ساری زندگی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس کس کمال کی بات کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کس کس معجزے کی بات کریں. آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کالز بھی کر رہے ہیں. آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اختر رضا اتاری تے میں گجرا والے فون کر رہے ہیں جڑا پلوانا دا شہر مشہور ہے. تے اس ٹائم میں اپنے اہل خانہ سمیت عالم تیرا پروانہ سنن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تے بار بار اس پروگرام نو دیکھدے ہویا دل چ دعا نکلدی ہے کہ یا اللہ تیرا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ مدنی چینل دے ذریعے سانو ایسی علم حاصل ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑی بڑی مہربانی، تسی سانو کال کیتا اور ہمیں یہ ہمیں حوصلہ افزائی بھی کی. آپ بھی کچھ پنجابی کال آ گئی ہے تو پنجابی وچ ہی کوئی واقعہ سنا دو، کوئی جانورہ دے عشق رسول والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجابی وچ جانوراں دا عشق رسول سے پنجابی ذرا بولنا سلسلے بڑا اوکھا ہوندا ہے. تہاڈی مرضی ہے، تسی پنجابی بولو اردو بولو، ہن اسی بول رہے تے تہاڈی ضرورت نہیں سانو. بہرحال میں کوشش کرنا انشاءاللہ. تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جانوراں دے وچ رب تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اونٹنی دا واقعہ کتاباں وچ ملدا ہے جڑے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جی محبت دا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس اونٹنی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ 'چ ایک دفعہ عرض کیتی، اپنا حال بیان کیتا جڑے واقعات اس دے نال پیش آمدے نے، اور اس کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم عرض کر رہے ہیں. وہ دے وچ انہیں بھی عرض کیتا کہ یا رسول اللہ جس ٹائم میں چرنے واسطے جانی ہاں تے جڑے خون خار جانور ہوندے نے وہ باقاعدہ میرا رستہ چھوڑ دیندے نے، اور وہ کہندے نے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی ہے، اس واسطے تیرے واسطے اسی راستہ چھوڑ رہے ہیں. اے سرکار اسلام علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ عرض کر رہی ہے. اور دوسری یہی اونٹنی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ایدی محبت کنی زیادہ سی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری وصال ہویا تے اے اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد آپ دے غم وچ وفات پا گئے. اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور وفات پا گئی. کیا بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ بھی ایک عشق کا انداز تھا. فراق رسول میں کھانا پینا چھوڑ دیتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کیسے کیسے یعنی میرے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے جانور. کچھ اور بیان کریں گے؟ اور میں اردو میں سبحان اللہ. چلے اردو میں کرتا ہوں کوشش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں کا عشق رسول، اس میں وہ ان کا ایک مدنی پھول بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہاں پر وہ اس واقعے کے اندر واقعی بہت واضح نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں کی جو محبت تھی اور آپ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف اشارہ کر دینا یا جو حکم کر دینا، جانور بھی اس کے خلاف نہ کرتے تھے. ایک امتی کو کیسا ہونا چاہیے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اپنے گھوڑے کو نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے سے پہلے اس کو فرمایا کہ سجدے کی جگہ اس کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ یہاں سے ہلنا نہیں. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو وہاں کھڑا کیا، پوری نماز آپ نے ادا فرمائی اور اس گھوڑے نے اپنے کسی اس کو ہلایا تک نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس گھوڑے کو اپنے لیے سترا بنا دیا. تو یہاں پر ایک امتی کو بھی سبق ملتا ہے کہ جانور اس کو جب اشارہ ہو جاتا ہے، حکم ملتا ہے تو وہ سترا بن جاتا ہے. کتنی نماز کتنی دیکھ ایسا اسٹینڈ سٹل ہو گیا کہ پیارے آقا نے نماز ادا کر لی اور وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں. پھر یہ نماز بھی کون سی نماز تھی؟ ایک امتی کی نماز کیسی ہوگی، ایک نبی کی نماز کیسی ہوگی. یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کاش ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ان کی نافرمانی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعات سنتے جا رہے ہیں. عشق رسول جو ہے وہ دل میں بڑھتا جا رہا ہے. آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. ہمارے بلوچی اسلامی بھائی بلوچی پہ بیان کریں گے. بروہی براوی زبان والے بھی مایوس نہ ہوں. براوی زبان کے مبلغ بھی جو ہے ہمیں ایک واقعہ سنائیں گے جانوروں کے عشق رسول کے حوالے سے. جی جناب. مدنی چینل ناظرین کامر کے نم بننگ مبلغین دعوت اسلامی بیان کرنے گو کہ حیوانت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تن عشق رسول. تو اصول برکت کے یہ مسی روایت عرض کیوا کہ ابو لہب نہ مار کے ارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نہ ذات مبارک نہ زیہ کے ارے اعتراض کرے گا. تو نم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بارگاہ عرض کرے کہ اللہ زوجل دانا زیہ کے ارے ایسی حیوان اس مسلط کرک. تو ابو لہب نہ مار کے ارے ایسی قافلہ سفر نہ ارادہ کرے اور ملک شام نہ طرف کے ارے روانہ مس. تو کسرٹ کے ارے ایسی جگہ آرام کن سلی سر. تو وہ ابو لہب نہ مار کے ارے وہ دا پارے کہ کنے دا خوف ہے کہ انتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ارے کنے بددعا تی سنو تو یہ بددعان خلیں گو کنے خوف بنیں گے. تو قافلہ والا کی ارے وہ دے تسلی تی سر کے نی تینا آرام کرک ہیش مفق نے. تو وہ تینا چار طرف کہہ رہے سامان اور بعض گراتے ہیں تینے ڈکنگ نہ کوشش کرے کہ تینے ڈکیو اوڑتن باوجود ارا وقت کی وہ خاچا تو ایسی شیر اس بس اور وہ دے عرفے درے. اللہ اللہ. میرے بیچے اسلامی بھائیو یہ واقعہ میں آپ کو اردو میں بھی بیان کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی کرنے والا ہوتا ہے. اب تک تو عشق کی بات ہوئی نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی کرنے والے ہیں ذرا سنیں. ابو لہب کا بیٹا لہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عیب لگایا کرتا، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا اللہ اس پر اپنی طرف سے ایک درندہ مسلط فرما. میرے آقا نے دعا فرمائی اس کے لیے. بس وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کے ارادے سے نکلا اور راستے میں ایک جگہ ٹھہرا. اب اس کو یہ خوف تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی دعا کی ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. بڑا ڈرا ہوا تھا. قافلے والوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ گھبراؤ، بلکہ اس کو سراؤنڈ کرنے کے لیے، اس کو سیف کرنے کے لیے اس کے ارد گرد جو ہے سامان بھی رکھ دیا، مگر وہ ڈرتا رہا. اور قافلے والوں نے دیکھا کہ اچانک ایک شیر آیا اور آ کر ابو لہب کے بیٹے لہب کو وہ لے کر چلا گیا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں پھر وہ بات کیسے پوری نہ ہوگی. یہاں ایک بات بتا دوں ہمارے اسلام میں نے ترجمے کے دوران بھی یہ غلطی کی اور یہ ہمیں سکھایا علماء نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کی ہلاکت کی دعا بھی کر دیں تو اسے بد دعا نہیں کہا جائے گا، ہاں دعائے ضرر کہا جائے گا. کسی بھی نبی یا کسی بھی بزرگ کی طرف سے بھی ہم نسبت بد دعا جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ آئندہ احتیاط کریں گے یہ بھی، اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. تو بہرحال میرے بیٹے اسلامی بھائیوں پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرڈر کو کون کون کیسے مانتا ہے اور کس طرح مانتا ہے.
हबीब फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर बेचूचरा अमल करना चाहिए। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, बात हुई थी हिजरत रसूल की, कस्बा उठने की बात हुई, ये सफ़र जारी हुआ था और ये सिलसिला आपने मदनी चैनल पर भी देखा, हिजरत रसूलुल्लाह की। मेरे आका इस सफ़र के दौरान दो वाक़यात आप सुनेंगे। एक वाक़या तो आपको उसी मकाम से उसके कुछ मनाजिर दिखाएंगे, फिर इसी सफ़र के दौरान एक और वाक़या भी हुआ था, उसमें भी एक जानवर ने मेरे आका का हुक्म माना और ऐसा माना कि वो बड़ा अमेजिंग है, बड़ी अजीब बात है। कभी घोड़ा ऐसा काम नहीं करता, मगर नबी पाक का हुक्म था, उस घोड़े ने वो काम भी कर दिखाया। क्या कर दिखाया वो भी बताते हैं। पहले चलते हैं सैयदतुना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो खैमा, वो मकाम जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, बकरी के थन पर हाथ लगाया, उस बकरी ने दूध देना शुरू किया। उस वाक़े को वहीं की फ़ज़ाओं में कुछ सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम जा रहे हैं वादी कुदैत की तरफ। ये वो वादी है जहाँ सैयदतुना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खैमे थे और मेरे आका वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त ये एरिया जो है ये सैंड स्ट्रॉम एरिया है, यानी बोर्ड आया था अभी कि यहाँ रेत के तूफान चल सकते हैं। तो जो गाड़ी के ड्राइव करने वाले हैं उनको ये एहतियात करनी है कि इस दौरान, क्योंकि चूंकि रेगिस्तानी एरिया है तो कुछ इलाकों में रेत के तूफान चलते हैं। तो अभी बोर्ड आया है, तो अल्लाह खैर करे। बाज़ औक़ात ऐसे रोड पे बहुत ज़्यादा रेत उड़ती है जो ड्राइविंग में मुश्किल भी पैदा कर सकती है। तो ये बाज़ औक़ात इस तरह की रहनुमाई होती है। दाढ़ी शरीफ की नियत कर लें, आज इतनी मुबारक जगह आए तो मेरे आका का गुजर हुआ है यहाँ पर, सुभान अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, सहरा की हवा, उसमें रेत के ज़र्रात भी होते हैं और एक अजीब सी उसकी यूँ समझ लीजिए भीनी भीनी महक होती है। और अगर ये सहरा अरब का हो, सुभान अल्लाह, तो फिर उसका लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है। ये मिट्टी भी अच्छी लगने लगती है। और आज जिस मकाम पर हम हैं, बड़ी तमन्ना थी इस मकाम पर आने की, बड़े अरसे से तलाश किया हमारे कुछ इस्लामी भाइयों ने और फिर यहाँ के कुछ मकामी अरबियों से इस मकाम को मालूम किया। वादी कुदैत के करीब सैयदतुना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वो खैमे थे। बड़ी मुश्किलों के बाद ये जगह हमें पता चली है और यहाँ के मकामी इस्लामी भाइयों ने पत्थर लगाकर इस जगह को नॉमिनी भी किया है, निशानदेही भी की है कि यही वो मकाम है जहाँ सैयदतुना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खैमे हुआ करते थे। मेरे आका का यहाँ आना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए चर्चे का बाइस बन गया। उस ज़माने में जिन्नों ने ये खबर पहुँचाई थी और आज रहती दुनिया में आशिकाने रसूल सैयदतुना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या झूम झूम कर बयान करते हैं। क्या किस्मत थी उनकी कि उनके घर में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीदार से मुशर्रफ फरमाए, वो मुबारक और नूरानी चेहरा देखना हमें भी नसीब फरमाए। इस वक्त कैफियत यह है कि दूर दूर तक न पानी है, न वज़ू का इंतज़ाम है, न पीने का इंतज़ाम है। प्यास भी लग रही है इस्लामी भाइयों को और नमाज भी पढ़नी है और हमारी गाड़ियाँ अब न जाने कब आती हैं। बहरहाल ये याद दिला रही है उस सफ़र की कि वो भी तो एक सफ़र हुआ करता था जब ऊँटों पर घोड़ों पर ही सफ़र होता होगा, कहीं तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ते होंगे, कहीं प्यासे रह जाते होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सहरा में, इस मकाम में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदतुना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खैमे में तशरीफ़ ले जाते हैं। बकरियों के थनों पर हाथ लगाते। एक बकरी थी जो सूखे थन वाली थी, मगर उस बकरी ने दूध दिया, इतना दूध दिया मेरे आका ने नोश फरमाया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने नोश फरमाया। उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के बर्तन भर गए और फिर उस बकरी ने इतना दूध दिया, रिवायतों में आता है 17 या 18 साल तक वो बकरी लगातार दूध देती रही। बल्कि एक ऐसा भी साल आया जब सारे जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया, मगर वो बकरी उस साल भी दूध देती रही। आखिर हाथ किसके लगे थे, करम नवाजी किसने फरमाई थी। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जानवरों का इश्क़ रसूल, ये हमारा टॉपिक है। आज हमारे साथ नातख़्वां इस्लामी भाई भी हैं। इसी सफ़र के दौरान एक घोड़े का वाक़या भी हुआ था हिजरत के सफ़र में। आइए वो वाक़या जो है हमारे नातख़्वां इस्लामी भाई से सुनते हैं। जी
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو سراقہ بن مالک آپ کا پیچھے کرنے لگا، آپ کا پیچھا کرنے لگا. آپ نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی تو اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھس گیا. پھر اس نے عرض کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے، میں آپ کو ضرر نہیں پہنچاؤں گا. تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی. واہ. اور وہ گھوڑا جو ہے اس نے زمین کو چھوڑ دیا، زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا. اب ذرا یہ دیکھیے، زمین کا بھی حکم ماننا اور وہ گھوڑے کا بھی پاؤں سمیت باقاعدہ اندر گویا داخل ہو جانا. تو کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. پھر میرے آقا کا حکم فرمانا، دعا کرنا، پھر زمین کا گھوڑے کو چھوڑ دینا. تو کہاں کہاں حکم جاری ہے اور کیسے حکم جاری ہے؟ حاجی صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے جانوروں کا عشق رسول، لیکن ابھی تک ہم نے جتنی روایتیں بیان کی ہیں، سنی ہیں، ان میں جانوروں کی اطاعت کرنے کے واقعات ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا حکم مانا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے موضوع سے ان روایات کو کیا نسبت اور ریلیشن ہے. تو یہاں میں عربی کا ایک شعر بڑا پیارا ہے، وہ میں عرض کروں گا. شاعر کہتا ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ لان المحب لمن یحب مطیع، کہ اے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والے، اگر تیری محبت سچی ہے تو تو اپنے محبوب کی ضرور اطاعت کرے گا، کیونکہ محب اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. تو مطلب اس شعر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عشق اور محبت کی مختلف علامتیں ہیں اس کے اظہار کی. اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنے محبوب کی اطاعت کی جائے. تو جو فرشتے، جو یہ مختلف قسم کے چرند اور پرند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے عشق رسول کا ایک ثبوت ہے اور دلیل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے میرے آقا کی، اور جانوروں کا عشق رسول. اس موضوع سے متعلق ہم مدنی پھول سن رہے ہیں. آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے سلسلے میں ایک سیگمنٹ ہم شامل کیا کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. اس سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک عادت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. آئیے شامل کرتے ہیں جس کا موضوع ہے، جس کا نام ہے سیگمنٹ کا ایک نظر اپنے آپ پر. اخلاق ہو اچھے، میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ایسی غلطی جو عموماً شب براعت میں کی جاتی ہے، بلکہ یوں کریں گے کہ ہم دو مسٹیکس کو ڈسکس کریں گے. شب براعت کی چونکہ آمد ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. ایک تو یہ کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان قبرستان کو جاتے ہیں. شب براعت کی جو رات ہے، مبارک رات ہے، شب ہے، اس میں قبرستان کو جانا چاہیے. مگر قبرستان جانے کا جو حکم ہے یا جو سنت ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ آخرت کی یاد آئے، اپنی موت کی یاد آئے، بندہ قبروں کو دیکھ کر توبہ استغفار کرے. مگر آج حال یہ ہے کہ قبرستان میں ایک میلے کا سما ہوتا ہے. شب برات کو بھی، بلکہ جب کسی مردے کو دفنانے جاتے ہیں، ایسا عجیب و غریب بعض اوقات منظر ہوتا ہے جب کسی تدفین میں جانا ہو کہ 4-6 اسلامی بھائی جو پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھنا یا تدفین کرنی، وہ تو قریب کھڑے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوں گے. باقی پیچھے تو ایسا لگتا ہے کوئی کاروباری میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی ٹیلی فون پہ لگا ہوا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جناب ہنسی مذاق ہو رہی ہے، اور سناؤ کیا حال ہے، ان کو تدفین کرنے تو بیٹھو بیٹھو ادھر بیٹھو. اب ان کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ تھرموس ورموس نکالے، چائے والی بھی شروع کر دیں. یعنی اب یہ سوچیں، اچھا پھر کوئی قبر کے اوپر بیٹھا ہوگا، کوئی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہوگا. ذرا غور کریں، آس پاس قبریں کوئی پیغام دے رہی ہیں آپ کو، اور آپ یہاں بھی غافل ہیں. وہی تو اعلیٰ حضرت والی بات ہے نا کہ تو نے نیند نکالی ہے، تیری متھی نے ڈالی ہے. یعنی یہاں آ کر بھی غفلت. قبرستان جا کر تو یعنی روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ پہلے جب کسی کا جنازہ ہوتا نا تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. سارے ہی لوگ رو رہے ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایسا نہیں کہ میت کے مرنے پر رو رہے ہوتے تھے، اپنی موت کو یاد کر کے، اپنی قبر کو یاد کر کے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی قبر کا تذکرہ ہوتا یا کسی کی تدفین میں جاتے، زاروں کے تار روتے، اپنی قبر کو یاد کرتے. کسی نے پوچھا حضور آپ حشر کے، جہنم کے تذکرے پر اتنی آنسو نہیں بہاتے، اب قبر کی جب تذکرہ ہوتا ہے خوب روتے ہیں. تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ قبر ہی پہلی منزل ہے. اگر یہ آسانی سے گزر گئی، بندہ اس میں کامیاب ہو گیا، تو آگے بھی کامیابی ہے. ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا، اور ہمارا حال قبرستان میں کیا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ شب برات، کیونکہ سب نے حاضری دینی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے فارمیلٹی پوری کرنی ہے. وہاں جا کر پتہ چلا ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جناب ان ٹھیلوں پر بھی بعض اوقات میوزک چل رہا ہوتا ہے، پھر آپ کے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون چل رہی ہیں. وہاں جا کر
جو ہلا گلا مچ رہا ہے ذرا غور کیجئے. اور یہاں انشاءاللہ آج جب ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوگا یہ اور اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے سنت رسول اللہ کی, تو اس میں مزید بتایا جائے گا کہ قبرستان کے جانے کے آداب کیا ہیں. وہاں بھی کچھ پڑھنا ہے, آداب ہیں, کس راستے پر چلنا ہے, کس پر نہیں چلنا. لیکن جو ایک نظر اپنے آپ پر میں ہم نے آج جس غلطی کو, جس بہت بڑی مسٹیک کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اگر قبرستان جانا ہے تو سر جھکائے, تسبیح ہاتھ میں لیے, اے کاش آنکھوں میں آنسو ہو, استغفار کریں, دعا کریں اور پھر واپس آ جائیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں غفلت کا شکار ہو رہا ہوں تو واپس آ جائیں. اسی طرح ایک اور بہت بڑی مسٹیک جو کہ ناجائز و حرام ہے, اور وہ شب برات میں بالخصوص ہمارے وطن میں, پتہ نہیں اور کنٹریز میں ہے کہ نہیں, لیکن وہ ہے آتش بازی, پٹاخے چھوڑنا. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. اتنی مبارک رات, اتنی سیکرٹ نائٹ ہے, اتنی مبارک رات ہے, اور اس میں لوگ جناب ان خرافات میں پڑے ہوئے ہیں. آپ ذرا سوچیں, ہزاروں ہزار لاکھوں روپے ضائع بھی کر رہے ہیں, کسی کی نیند اور کسی کی عبادت ڈسٹرب کر رہے ہیں, اور پھر اس میں کتنے حادثات بھی ہوتے ہیں. یعنی ہر شب برات صبح اخبار میں یہ بھی خبر آتی ہے کہ آتش بازی کی وجہ سے فلاں زخمی ہو گیا, فلاں مر گیا. ذرا سوچو تو صحیح, سجدے کرنے کی رات آپ کن کاموں میں پڑ گئے ہو. تو یہ دو ایسی مسٹیکس ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج ناظرین اسے سنیں بھی اور توبہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ رات خوب عبادت میں گزاریں گے. اور اگر قبرستان اس بار بھی بلکہ جب بھی جائیں گے انشاءاللہ ادب و احترام اور باوقار انداز میں, سنجیدہ انداز میں وہاں جائیں گے. فضول باتیں کرنے نہیں, وہاں جا کر کاروبار کی بات کرنا, اس سے بڑی غفلت کیا ہوگی. وہاں جائیں, اپنی قبر کو یاد کریں, دعائیں کریں, درود پڑھیں, ان قبر والوں کو ثواب پہنچائیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک دل کو چوٹ کرنے والا ایک منظر ہوتا ہے اکثر جب ہم جاتے ہیں, خصوصاً جب جنازے میں جاتے ہیں. اب ہمیں ہونا تو چاہیے ایسا کہ جیسے روایت میں ایسا بھی ملتا ہے نا کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا, مفہوم ہے, اور اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم جایا کرو, کہ اس سے دل نرم پڑتا ہے, آخرت کی یاد آتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم وقت نکال کے قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے, جیسے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ عصر کے بعد جاتے تھے قبروں, وہاں قبرستان جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے, کچھ اپنی قبر و آخرت کو یاد کیا کرتے تھے. چلیں یہ تو نہیں ہوتا ہم سے, اے کاش ہم سے یہ بھی ہو جائے. لیکن اگر ہمیں کسی جگہ پر موقع مل جاتا ہے, کسی کے جنازے میں جانے کا موقع مل جاتا ہے, تو وہاں پر تو ہمیں کم از کم اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ابھی تو ہم کچھ یاد کر لیں اپنے آپ کو. اور پھر ایک جو بہت دل دکھانے والا منظر ہوتا ہے وہاں پر, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر جنازوں کے اندر جب قبرستان خصوصاً جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی مبلغ ہوتا ہے, وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. وہاں پر بھی لوگ, یعنی کہ آج ہمارا دل اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ موت کے وقت بھی, قبرستان جانے کے بعد بھی وہاں پر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ یہاں پر ہمیں کوئی نصیحت کر رہے ہیں, ہم اس نصیحت کو سن لیں. ابھی تھوڑی دیر کے لیے یار نصیحت کوئی حالانکہ ہونا چاہیے, انتظار ہی کرنا ہے, اتنی دیر انتظار بھی کرنا ہے, مگر پھر بھی بیان نہیں سننا, پھر بھی نصیحت کی بات نہیں سننی. ایسا موقع بھی ہر سب آیا ہے کہ بیان ہو رہا ہے اور وہاں پر لوگوں نے روکا, بھائی جلدی کرو ہم نے جانا ہے, جلدی کرو ہم نے جانا ہے. یعنی نصیحت سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. ہمیں سمجھانے والا ہی اچھا نہیں لگتا. جی ہمارے پشتو مبلغ کیا کہیں گے؟ قبرستان لا چې بندازي د دیم یو ادب دی او ډیر زیات ادب زکه دی چې دلته خو ټولو له راتلل دي, او چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف داسې مفهوم راغلی دی چې مخکې ما تاسو منې کړی وی تاسو په قبرستان له نه د زیارت قبور له به نه ځئ, او زه تاسو له حکم در کوم چې هلته لاړ شئ چې ستاسو زړه لغوندې نرم شي په دې باندې. چې موږ قبرستان له لاړم شو نو هلته موږ دنیا خبرې کوو, کم از کم چې بنده هلته لاړ شي بیا خو دې خپل دین باره کې, خپل قبر باره کې, خپل آخرت باره کې, د خپل مرګ باره کې څه نه څه سوچ خو پې دې وکړي که نه. او دغه شان د هغې یو ادب دام داسې راغلی دی چې دعا به هغې له غواړې, او قبر د پاسه خپه نه کېدی, او داسې که چې لاره جوړه ده قبرستان که دا درته کنفرم یعنی یقیني خبره دا ده چې مخکې دلته قبرونه وو او بیا دلته دی دا قبرونه لر کړه, هغې د پاسه دا لاره جوړه کړه. زمونږ علما چې په هغې باندې تلل راتلل دا حرام دی, بلکې په دې علما خو دا پوری لیکلي دي که شکم رالو نو بیا په هغې تلل باندې وایي حرام دی. نو قبرونو دپاره خلک ټوپونه هم وایي, خپې هم کېدي, که چېرته لغوندې ناوخته شي نو بیا ناوخته بیا ګړیان هم ګوري, او بیا هلته هم څوک موبایل سایلنټ کوي نه, څنګه چې موږ جومات کې موبایل بالکل سایلنټ بنده کېدي دغه شان دی په قبرستان کې هم خیال ساتي, ولې هلته قرآن ویلې کېږي, هلته دعا ویلې کېږي, او عجیبه عجیبه موږ یو ټیونی عجیبه غوندې
ډیر زیاته بے ادبي کیږي. الله تبارک وتعالی دې موږ له قبرستان تلو ادب هم زده کولو توفیق راکړي. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پشتو مبلغ سے بھی ہم نے سن لیا، کچھ براوی زبان میں بھی ارشاد فرمائیے. مدلی چینل ناظرین کمر کے نم بیننگ ہو رہی کہ مبلغین دعوت اسلامی مدلی فل بیان کرنے کو تو اینو نہ مدنی پھول دادے کہ نہ نرا وقت کی قبرستان تینا عزیز رشتہ دار نہ قبر فاتحہ خواننگ کے کان تو بائی دے کہ نن اوڑے تلاوت قرآن پاک کے درود شریف خوانن اور دینا قبر کے نن ہنان اوڑ کن دعا کن بجائے داڑن کے نن اوڑے 4-5-6 بندہ مچمرین قبرستانت کے رے تینا نہ گپم چلیں گے اور پین عورتوں آوار کارے میں مننگو اور مطلب نن دا سوچ کرنگ افن کے یار نن ارا جاگا سلوکن ارا مخلوق نن درمیان نن سلوکن اور دا جاگا نا انت ادب انت احترام میں دانا تو بائدے کے نن کی ارا وقت قبرستان کان تو نن دا گڑائے سوچ کین کے یار اسے اینو دا بندگا اگر داڑے دفنو تو اسے دیس دونوں ہم برے کی کنے ہم دا جاگا دفن کرنیں گے اینو دا بندہ کا اراغز نہ اوراٹی خاچانو پگنا دیا کنے ہم دا اراغز نہ اوراٹی خاچوئیے تو ارا وقت کے کنا زیہ دا وقت بریک تو وقت کنا انت مریک کنتو ننت مروئے تو این پگد مطلب دا گڑا باز زیاد منیں گے کہ نن اسے میتون آوار اسے فوتو بندختون آوار اگر قبرستان اینارون تو اوڑے نہ ٹیلی فون ہم چلیں گے نن سگریٹ ہم کشیں اور آج سب اینو پگد آئیت بات زیادہ منیں گی کہ مطلب اونا انتظارت کیا رہے نن بجائے داڑن کے نن تلاوت کریں درود شریف خوانی نن قبر نزیہ تولی نا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم بلکہ یہ سنیں گے کہ قبروں کے اوپر بیٹھنا، قبروں کے اوپر پاؤں رکھنا جب سنت رسول اللہ کی ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا، غور سے سنیے گا. سانو پنجابی وچ بھی کی آنکھوں کی خاص طور پہ آتش بازی پر بھی کچھ بات ہو جائے. بہت زیادہ ویسے ہمارے پنجاب کی طرف بھی آتش بازی کا رجحان نہ صرف شب برات بلکہ دیگر موقعوں پر بھی، بلکہ شادی بیاہ پر بھی اتنی آتش بازی فائرنگ کرتے ہیں کہ اس میں پھر بعد میں ایسی بھی خبریں آتی ہیں کہ گھر ہی ماتم کدا بن گیا. کی کہو گے تو اس میں اسلام بھائی عرض کریں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بعضوں کا آتش بازی کرنے والا خود نقصان جی متاثر یا کوئی دوسرا اسلام بھائی، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ گھر کے گھر اس کی وجہ سے جل گئے، گھر کے گھر جل گئے. جی قبرستان وچ بہنا حالانکہ عبادت ہے، سنت ہے، لیکن اسی اج کل اسن ایک رواج اور رسم بنا لیا نا. حدیث پاک وچ آندا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها کہ میں تہن پہلو قبراں دی زیارت کرنا، قبرستان بہنا تو منع کیتا، ہن میں اجازت دینا کہ تسی قبراں دی زیارت کرو. کیوں قبر دی زیارت کرو؟ نبی کریم علیہ السلام دی علت اور سبب بھی بیان کیتا. ارشاد فرمایا فانها تزهد فی الدنیا وتذکر الاخرہ کہ قبرستان دی زیارت قبراں دا منہ تکنا اے دنیا تو بے رغبتی پیدا کریندا اور آخرت دی یاد دیویندا. لیکن ساڈا دل اتنا سخت ہو گیا کہ عبرت دا جڑا مقام اللہ تعالیٰ اساں عبرت دا مقام بنایا، اتھے بھی اسی غفلت دا شکار رہنے ہیں. حالانکہ روایت وچ آندا کہ کفا بالموت واعظا، موت نصیحت واسطے کافی ہے. اعلیٰ حضرت قبرستان دے متعلق ایک شعر فرماندن، یعنی وہ شعر بھی ہے، پہلی بھی ہے اور عبرت بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ قبرستان کیسا مقام ہے. اعلیٰ حضرت فرماندن کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. شب برات دے متعلق میں مختصر جائے عرض کرساں کہ اگر شب برات دے نہ ہوتے اسی غور کریے دا نہ ہے شب برات، برات کی رات. برات دا معنی ہے چھٹکارا. اسن چھٹکارے دی رات کیوں آکھیا ویندا کہ روایت وچ آندا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب دی بکریاں دے بالاں دے برابر مسلمانن جہنم دی اگ تو آزاد فرماندا. یعنی اس مقدس رات اللہ تعالیٰ مسلمانن اگ تو آزاد کر رہا ہے، لیکن نادان مسلمان اگ نال کھیڑ رہے ہیں. اور آتش بازی دے ناجائز ہونے تے مختلف قسم دے علماء دلائل دیتے اور وجوہات بیان. ایک وجہ اعلیٰ حضرت بیان کی تھی کہ آتش بازی پٹاخے وغیرہ پھوڑنے وچ تضییع مال ہے، یعنی مال ضائع کرنا، اور مال ضائع کرنا اے شریعت وچ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ سن خرافات تو اور ایجے الٹے سیدھے کماں تو بچ کے اے رات عبادت وچ گزارنا دی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. امید ہے مختلف زبانوں میں میسج کنوے کرنے کی ہم نے کوشش کی. اللہ کرے کہ ہمارے اسلامی بھائی ان دونوں باتوں پر غور کریں اور اس بار ایسی کوئی غلطی نہ کریں. کچھ کالز کی طرف چلنا ہے، لیکن ایک نظر اپنے آپ پر ہم تلفظ کی درستی بھی کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں پہلے تلفظ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمیں کون سا تلفظ ہے جو ہم بعض اوقات غلط کر جاتے ہیں، غلط پڑھ جاتے ہیں. آئیے ہمیں ذرا اسکرین پر دکھائیے. جی سحری. اچھا یہ سحری نہیں ہے، اچھا تو کیا ہے جناب؟ سحری ہے، سحری ہے، سحری ہے، سحری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، محمود بھائی کیا ہوگا یہ؟ وقت سحری کا ہو گیا
جاگو. ساسی تو جاگ رہے ہیں، لیکن یہ شاعر نے جو ہے وہ جو نعت خواں نے شاعر ہی کے شعر کے ذریعے سمجھا. نعت خواں ہوتا ہے بھائی. چلیں بتائیے صحیح تلفظ کیا ہے؟ سحری. سحری فرما رہے ہیں ہمارے محمود بھائی. صحیح لفظ ہے سحری. سحری اب ہم نے اچھا اس کا مطلب یہ سحری بھی نہیں ہے، ہاں کے اوپر بھی زبر، ہاں کے اوپر بھی زبر ہے، یعنی سحری نہیں ہے، سحری. اچھا تو وقت سحری کا ہو گیا. جی جناب سحر. اچھا یہ سحر سے سحری، ہاں صبح سے سحر نکلا ہے، سحر سے سحری. چلیں جناب اب اگلا لفظ دکھائیے جو ہم غلط پڑھ جاتے ہیں بعض اوقات. دوسرے نعت خواں سے پوچھیں گے، تیار ہو جائیے. سید یہ غلط ہے، ان کو بھی میرا خیال ہے کہ شعر میں ہی بتانا چاہیے صحیح لفظ. جی جناب چلے جناب انہوں نے بھی طرز میں سنانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھتے ہیں آج تک جو ہم سیدی اطارہ سنتے جا رہے ہیں وہ صحیح تلفظ ہے بھی کہ نہیں. ہمیں دکھائیے جناب صحیح لفظ کیا ہے. جی سید. جی جناب سید جو ہے وہ درست ہے. سید لفظ جو ہے وہ صحیح پروننسیشن نہیں ہے، صحیح تلفظ نہیں ہے. تو امید ہے کہ یہ بھی درست کریں گے. سحری اور سید. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کیا کیا ہمارا ٹھیک کروا دیا ہے. امید ہے بہت کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا اگر دیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے اور دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہیں گے. اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے سنت رسول اللہ کی، مگر پہلے آپ کی کالز آئیے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر فیاض اتاری کویت سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ. بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بہت انفارمیٹو پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اور ایک نعت کی فرمائش ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا اگر کلام اج سکھ متران دی ودیری ہے اگر سنا دے تو. اور حافظ صاحب کو 2-3 پروگرام ہو گیا بہت مس کر رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنجاب والے ہمارے حافظ صاحب جو ہے وہ واپس پنجاب تشریف لے جا چکے ہیں اور امید ہے کہ کچھ دنوں میں پھر رمضان میں سنا ہے کہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اور پھر مدینہ منورہ بھی جا رہے ہیں، ان کو تو عالم تیرا پروانہ سلسلے میں مدینہ منورہ کا ٹکٹ بھی ملا تھا ماشاءاللہ. تو بہرحال بہت پیارا کلام، انشاءاللہ اس کے اشعار سنیں گے. اور عالم تیرا پروانہ یہ بھی تلفظ کی درستی سارے لے لیجئے. عالم کی بجائے عالم. عالم ہوتا ہے جو عالم دین ہوتے ہیں، عالم بھی پروانہ ہی ہوتا ہے. وہ جو عالم پروانہ نہیں وہ عالم ہی نہیں ہے. پروانہ شمع رسالت تو سب نے ہونا ہے، لیکن ویسے عالم جو ہمارا جو موضوع ہے کہ سارا عالم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پروانہ. اگلی کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب آپ اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام اسلامی بھائیوں کی خدمت میں اسلام عرض ہے. میں محمد اشفاق اٹلی روم سے کال کر رہا ہوں. حاجی صاحب 2-3 سلسلے پہلے میں نے کال کی تھی تو آپ سے دعاؤں کی مدنی التجا کی تھی کہ اٹلی کے شہر روم میں مسجد کا ہم کوشش کر رہے ہیں مسجد بن جائے. تو اللہ کے کرم سے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ عز و جل اٹلی کے شہر روم میں پاکستان کی پہلی مسجد کا انتظام ہو گیا. تو انشاءاللہ جلد ہی ہم مسجد کا کام شروع کر دیں گے. تو مدنی التجا ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ جلد انشاءاللہ ہماری مسجد مکمل ہو جائے. ہماری تو خواہش ہے کہ اپنی مسجد میں افطاری وغیرہ کریں روزوں کی اور تراویحیں پڑھیں. تو میری ایک فرمائش بھی ہے، نا سنا دیو پنجابی چ. اسد بھائی تسی نا سنا دیو ساڈے وال سونیاں نگاواں کدو ہونیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو روم میں مسجد کی جگہ کی آپ ترکیب بنا رہے ہیں. اللہ کریم آپ کو کامیابی دے. جو آپ کے ساتھ تعاون فرمائے مسجد بنانے میں، اللہ کریم انہیں جنت میں محل عطا فرمائے. 2-3 باتیں عرض کروں گا. اشفاق بھائی، پہلے تو لفظ ہے اشفاق، تلفظ کی درستی سلسلہ چل رہا تھا تو اشفاق نہیں، آپ کا نام اشفاق ہے اور اشفاق ہی کہا جائے. دوسری بات یہ کہ میں گیا ہوں یورپ اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پر یہ ٹرینڈ ہے کہ یہ بنگالیوں کی مسجد ہے، یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے، یہ لبنانیوں کی مسجد ہے. مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے، یہ ہمیں کہنا چھوڑنا چاہیے. پاکستانیوں کی مسجد نہیں، مسجد مسلمانوں کی ہے. تو اگر یہی آپ ٹرینڈ رکھیں گے تو آپ کے پاس صرف پاکستانی آئیں گے. اسلام کی یہی تو خوبی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آپ ہمیشہ اپنی زبان پر یہ جملہ رکھیں, لکھیں بھی نہ اس پر, یہ مسجد پاکستانیوں کی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام عاشقان رسول کو اس مسجد میں آنے کی اجازت ہے. اگر ہم اس طرح ٹرینڈ بنا لیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ فلاں کی مسجد ہے, میں فلاں نہیں جگہ نہیں جاؤں گا, میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا. اسلامی کی تو خوبصورتی ہے کہ مختلف رنگ و نسل والے, مختلف بولی بولنے والے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار ساؤتھ افریقہ کے ہم سفر پر تھے, نگران شورا بھی ساتھ تھے, اور وہاں چند غیر مسلم موجود تھے. ان کو ہمارے وہاں پر ماشاءاللہ مفتی صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے جو نیکی کی دعوت دی نا, تو انہوں نے ان کو ایگزامپل ہی یہی دی کہ اسلام ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ آپ کے مذہب میں مختلف قوموں کے, مختلف اقوام کے چرچ ہوتے ہیں, مختلف اقوام کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے. ہر قوم ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز پڑھتی ہے. لیکن اگر یہ ٹرینڈ ہم دوبارہ سے لائیں گے تو میرا خیال ہے درست نہیں ہے. امید ہے کہ میرا میسج, اب مجھے اندازہ ہے کہ منع نہیں ہوتا, پاکستانیوں کی مسجد میں کوئی آنا چاہے تو منع نہیں ہوتا, لیکن یہ کہنا مزیدار نہیں ہے نا. عاشقان رسول کے لیے مسجد بن رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے مسجد ہے, تاکہ یہ اور خوبصورتی پیدا ہو. اور اگلی بات جو مجھے آپ سے کرنی تھی کہ آپ نے کہا کہ مسجد میں افطاری کریں, یہ آپ نے یقیناً ایک اچھی نیت کے ساتھ کہا, لیکن آپ کی اس بات سے مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا جو کہ اس وقت سکھانا بتانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ انشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے. شب برات بھی آپ نے افطاری بھی کرنی ہوگی, مسجد میں بہت سارے اسلامی بھائی کریں گے, سحری میں بھی ہو سکتا ہے پانی وغیرہ پئیں. اللہ تعالیٰ حرمین کی حاضری عطا فرمائے. کعبہ شریف کو دیکھ کر بھی لوگ زمزم شریف پی رہے ہوتے ہیں, مسجد نبوی شریف میں بھی افطار کرتے ہیں. تو یاد رہے, مسجد میں کھانا پینا سونا, سحری یا افطار کرنا یہ سب منع ہے, ناجائز ہے. اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت کر لے تو پھر یہ تمام کام جو ہیں, یہ تمام امور ضمناً ضرورتاً جائز ہو جائیں گے. تو یہ یاد رہے کہ آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں, عادت بنا لیں, جب بھی مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں, کیونکہ جب کھانا پینا ہوگا نا بھول جائیں گے, کیونکہ اس وقت یاد آنا مشکل ہے. تو آلویز اگر عادت ہوگی کہ مسجد میں, جس طرح ہماری ایک عادت ہے نا کہ چپل اتار کے ہی جاتے ہیں, چپل پہن کے نہیں جاتے, ہماری عادت بن گئی ہے, چپل اتار کر جیسے ہی مسجد میں داخل ہو دوسری عادت یہ بنا لے اعتکاف کی نیت کر لے, ثواب بھی شروع ہو جائے گا. اور کبھی اگر پانی پی لیا, کوئی افطار وغیرہ کیا تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوں گے. یہ بھی توجہ دلا دیں, ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں کھانا پینا تو یہ تو چلتا ہے, مسجد میں پکانا بھی ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. مسجد میں جو کمیٹی امام صاحب بعض جو مسجد یا فنائے مسجد ہے یقیناً وہاں پکایا نہیں جا سکتا. اگر خارج مسجد کوئی کچن الگ سے بنایا گیا ہے اور وہاں پکایا جا رہا ہے کوئی مدرسے کی عمارت میں, تو شرعی رہنمائی لے لی جائے. چلیے یہ بھی توجہ ہمارے امام صاحب نے دلا دی. اگلی کال دیجیے جناب. آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کی نیت کس طرح کریں؟ ہاں, اعتکاف کی نیت, یہ دیکھ اچھا سوال ہے. میں تو چونکہ مسجد میں نہیں ہے کہ میں اعتکاف کی نیت کروائے, لیکن ماشاءاللہ ہر درس میں جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بیان ہوتا ہے, درس ہوتا ہے, نویت سنت الاعتکاف, یہ عربی کے الفاظ ہیں. آپ اردو میں کہہ لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, تھوڑی زبان وچ کہہ لو, اپنے دل وچ کہہ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اعتکاف کی نیت کر لیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ کے دل میں یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ معتکف ہو جائیں گے, اعتکاف کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ میں راشد اتاری کوئٹ سے بول رہا ہوں. مدینہ آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت پیارا ہے. فرمائش ہے میری, ایک نعت سنا دے مجھے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے ایش جلوہ جانانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف اتاری یونان کے شہر تھیوا سے. عالم تیرا پروانہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے, لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں. تو آج کے سلسلے میں نے عرض کرنا تھا کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جانوروں کو ذبح فرمایا ہے؟ اگر ذبح فرمایا ہے تو ان کا کوئی واقعہ اگر بیان فرما دیں. جی انشاءاللہ, اس پر تو شعر بھی اعلیٰ حضرت کا, کیا بات ہے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الیاس اٹلی بلونیا سے. جی سر, عالم تیرا پروانہ بہت اچھا پروگرام ہے, ہم اس کو ساری فیملی بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور میری ایک فرمائش ہے, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اور حاجی صاحب سے میری عرض ہے کہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے گا. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
जी मैं अरब शरीफ के आबा शहर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि मछलियों का इश्क रसूल कैसा है, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दी। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, मछलियों का इश्क रसूल, आपने तो बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। अगले सिलसिले में हम तैयारी करके आएंगे। एक वाकया तो याद है कि जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान एक गज़वे में गए और एक बहुत बड़ी मछली सहाबा किराम को मिली, और वो ऐसी मछली, वो भी गैबी मदद थी कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ये हाल था कि अब वो घास फूस खाकर गुजारा कर रहे थे, और फिर वो मछली मिली, और वो ऐसी मछली थी कि सहाबा किराम ने रच के उसे खाई। उसका जो है, उसके अंदर से गोया जो उसका घी था, ऑयल था, वो पिया। सहाबा किराम फरमा हो गए, अपने जिस्मों पर उसे मला। बल्कि रिवायत के अल्फाज हैं कि वो मछली इतनी बड़ी थी कि उसकी जो पसलियां थी, जब उसको जोड़ा गया तो सहाबा फरमाते कि उस जो राउंड बनता था, टनल बनती थी, उसके अंदर से ऊंट बमा सामान में कोई सहाबी बैठते और उसके अंदर से गुजर जाते थे। उस मछली की जो आंख का ढीला था, उस ढीले के अंदर कई कई सहाबा बैठ जाते थे। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे उस गज़वे से, उस पूरे ट्रिप के बाद, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को उस मछली के बारे में बताया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए मदद भेजी गई थी। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे भी उस मछली का कुछ गोश्त खिलाओ। तो सहाबा प्यारे आका के लिए लेकर गए थे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस जो है वो गोश्त को तनावुल फरमाया। तो कहा जा सकता है गुलामान मुस्तफ़ा से मोहब्बत थी, जब तो मछली आ गई कि चलो मुझे ही खा लो। हाँ जी साहब, यहाँ एक और रिवायत भी मैं अर्ज़ करूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान तो अरफा वाला है। मछलियों की इश्क रसूल और मोहब्बत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो मुसलमान, वो बंदा मोमिन, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम जो आपके दीन का इल्म सीखता है, आपकी सुन्नतों का इल्म सीखता है, ये मछलियां समुंदर में उसके लिए दुआए मगफिरत करती हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मछलियां दुआए मगफिरत करती, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और आका के हुक्म पर जो रमज़ान का रोज़ा रखता है, रोजादार के लिए इफ्तार तक मछलियां दुआएं मगफिरत करती रहती हैं। अब आप देखें भाई, मछलियों का इश्क रसूल, मछलियों की इताअत रसूल, मछलियों की सरकार की उम्मत से मोहब्बत, क्या बात है। बड़ी प्यारी कॉल थी जनाब, हमें कहीं और ले गए आप। अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हाजी इमरान जफर है, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। साहब, आलम तेरा परवाना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अल्लाह ताला के फजल व करम से, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निगाह करम से ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन आमीन। आप सुन्नतों की बहारें पूरी दुनिया में फैलाते रहें। भाई साहब, मेरी एक फरमाइश है, या मुस्तफ़ा आता हो फिर इज़्न हाज़िरी का, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का हाजी साहब, इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश भी शामिल कर ली है। अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तारी है। आलम तेरा परवाना मैं देख रहा हूँ सऊदी अरब में, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें उस प्यारे मुल्क से कॉल की, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। एक और कॉल दीजिए, फिर हम इंशाल्लाह नात ख्वां इस्लाम भाई की तरफ चलेंगे, बल्कि वो ऊँट का वाकया भी सुनना है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनामुर रहमान अत्तारी कैलिफोर्निया की सिटी सैक्रामेंटो से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, आलम तेरा परवाना बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, और हम सब घर वाले हर हफ्ते इस प्रोग्राम को पाबंदी के साथ देखते हैं। और आपसे एक मदनी इल्तिजा है कि बराए खाके मदीना रुकन शूरा हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी की भी इस प्रोग्राम में कभी शिरकत हो जाए तो मदीना मदीना हो जाए। और असद भाई की बारगाह में मेरी इल्तिजा ये है कि आला हजरत का कलाम सुना दीजिए। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी फरमाइशें आ गई हैं। कैलिफोर्निया से कॉल करके उर्दू ज़बान में बात करना बेहतर था, अब अंग्रेज़ी में कहते ताकि हमारे इंग्लिश व्यूवर्स भी और खुश होते। एनीवे, बिलाल भाई रुकन शूरा बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बिलाल भाई से अर्ज़ करें, बल्कि अगर कॉल मिल सकती हो तो हाथों हाथ कोई हमारी मजलिस कोशिश करे हमारे रुकन शूरा से। हमें बात काफ़ी हो गई है, ज़ाहिर है हम जाग रहे हैं, सारे अरकान शूरा तो मुश्किल है। चले भाई, बहुत सारी फरमाइशें आ गई हैं। पंजाबी कलाम भी है, पीर मेहर अली शाह साहब का अज सिख मितना दी वधेरी है, उसके अशार हो जाएं। सुभान अल्लाह। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ مترا دی بدھیری کیوں دل اداس گھنیری کیوں دل اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شانی متھے چمک دلات نورانی ہے مکھ چند بدر شانی متھے چمک دلات نورانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں بد بھری سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں نگاہاں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور دسو منظور دعا کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں ایک ایک ذرے رکھیا شفاواں نے ایک ایک ذرے وچ رکھیا شفاواں نے
से तेरे कदम दिते जिना रवाने दिते जिना रवाने साडियां नसीबां विच साडियां नसीबां विच ओ रावक तो होनिया साडे बद सोहणिया सारी जिंद जुदाइयां विच गाली आकाए सारी जिंद जुदाइयां विच गाली हुण साडी जिंदगी शाम होने वाली शाम होने वाली गमा दे बीमारां गमा दे बीमारां शिफा मक दो साडे वर सोहणिया निकामक दो होनिया दसो मंजूर दसो मंजूर दुआ दो होनिया साडे वर सोहणिया। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी इस सफर की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फना हो सफर की है जिस पर निसार जान फना हो सफर की है। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है। गर्मी है तब है दर्द है कुल्फत सफर की है। गर्मी है तब है दर्द है कुल्फत सफर की है। नाशुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। नाशुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। घड़ियां गिनी है बरसों की ये शुभ घड़ी फिरे। घड़ियां गिरी बरसों की ये शुभ घड़ी फिरी। मर मर के ठेस मेरे सीने से सर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी
सड़क ये शहर शफाअत नगर की है सरकार। हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नए सेगमेंट, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सुन्नत रसूलुल्लाह की, जिसमें इंशाअल्लाह मुख्तलिफ बोली बोलने वाले पश्तो में इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत, तरीका और अदब के बारे में सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सुन्नत रसूलुल्लाह की। तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले तो गले लगाना मदनी मदीने वाले। इंशाअल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की में हमारे साथ पश्तो मुबल्लिग हैं, कब्रिस्तान में जाने आने की कुछ सुन्नतें और आदाब हमें बताएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अमा ख़वागु इस्लामी रुणो द शाबानुल मुअज़्ज़म मियास चली गया दे के बिन लसम अशपा जी अगिल मुंगा पुख्तो के दमड़ो शपा वाई लागे शपा खुदा दा खुदा दा मुंगा शपा दा वचे पाती शपा वांदी अल्लाह तबारक व तआला ढेर ज़्यादा मुसलमानान बखी मतलब देश पे मुंगला ढेर ज़्यादा कदर कोल पकाड़ दे और पदा के शपा वांदी खला कब्रिस्तान लमजी मतलब दा निस्बत दा वजना मुंगा लोगों दी सुन्नतुन व आदाब इस दगाओ इंशाअल्लाह। सुनन इब्ने माजा के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हदीस पाक मौजूद दे चे मख के मा तासो द कब्रुनो द ज़ियारत न मने कड़े वाई आ उस तासो ला जमाओ तासो द कब्रुनो ज़ियारत ला जाई वली चे दा गई द ज़ियारत द वजना तासो दुनिया न ब बेरगबता के गए हैं, दुनिया न बस्तासो द दुनिया मीना बस्तासो लड़न उजी और द आखिरत याद बस्तासो पजड़ के राजी दा चंद मा ख़वागु इस्लामी रुणु मदनी चैनल कतुन को रद्दुल मुख्तार हवाली ने दा खबर रागली दा चिदा मुसलमान कब्रिस्तान के दन ना चरता मख के कब्रू ना हो और आलता चा कब्रू ना ब्या मात करवाते लारे वर्ता जोड़ लगा नो आगे दा पास रातल दा हराम दे बल्कि दुर्र मुख्तार पर हवाला की खुदाम रागली दा खाली चे गुमान यानी यकीन निश्ता खुदा मतलब ख्याल दे चे मख के दलता कब्रू ना हो दलता उस दा लार जोड़ा करे दा नो दा आगे दा पाचे तो गर्ज से आगा हम नाजायज़ा और गुनाह दा दा चंद मा ख़वागु इस्लामी रुणु और मदनी चैनल कतुन को फतावा आलमगीर पर हवाला के रागली दी चे कब्रिस्तान ललाड़ से नो किबले पलब मला के शाब के और खस्ता मखबर द कब्रिस्तान वालों पढ़ाई और तब यादा दुआ गवाड़े अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूरी यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर यानी ए द कब्र उसीदुन को पता सुमा द खुदा सलामी अल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तासो और जमुंगा बखनो की तासु लुम्बे रालई अमुंगा तासो पासे रारवान यो दा चा मा ख़वागु इस्लामी रुणु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान हम मौजूद दे चे यो कस कब्रिस्तान द लाड़ो और वगा आलता सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ हुए बे सूरह इखलास यानी सूरह तकासुर हुए अब या दा दुआ उखता चे या अल्लाह माचे सब कुरान पाक वेले दे ददी टूल सब दे कब्रिस्तान की जो सूरह मुसलमान सड़ी और खजे दलता खक्षवी दी रागई ला रसोमा जो सुमरा मोमिन द कयामत पर रजवान दे आगा टूल मोमिनीन और मोमिनात ब रस द कयामत बदागत सिफारशी इंशाअल्लाह यानी अगदा पारा ब शफाअत कई अल्लाह ताला मुंगला पदे खबर वांदे अमल को लो तौफीक राखी आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कब्रिस्तान इंशाअल्लाह शब बारात जाना है, सुन्नत अदा करनी है। आइए शब बारात के लिए वैसे भी कब्रिस्तान जब भी जाएं कब्रिस्तान की कुछ सुन्नत और आदाब उर्दू ज़बान में भी सुनते हैं। जी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान हमने सुना कि एक मरतबा यहाँ पर भी एक दफ़ा फिर जिक्र कर देता हूँ। सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुमको ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था
اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک اور ادب جو امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ آقا کا مہینہ میں لکھا کہ ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے، یعنی طریقہ یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر، اپنے گھر پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے۔ نفل کس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے بعد کیا کرے؟ فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا۔ اور اس ثواب پہنچانے والے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور طریقہ جو بیان کیا گیا کہ قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں، جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ رد المختار میں ہے کہ قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا اس پر چلنا حرام ہے۔ اور اس کے بعد مزید ایک جزیہ لکھا کہ بلکہ نئے راستے کا صرف گمان غالب ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ ایک اور ادب امیر علیہ سنت نے بیان کیا قبرستان میں جانے کے حوالے سے کہ کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار کر کے یعنی توڑ پھوڑ کر کے فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ سب حرام ہے، اور دور ہی سے ایسے موقع پر فاتحہ پڑھ لیجئے۔ ایک اور ادب بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی قبرستان جائیں، قبر یا کسی بھی بزرگ کے مزار پر حاضری دیں تو قدموں کی جانب سے حاضر ہوں اور اس کے قبلے کی جانب، سیدھی ہاتھ کی جانب آ کر سلام عرض کرے اور فاتحہ خوانی کرے، جہاں پر اس صاحب مزار کا چہرہ ہو، مواجہ شریف ہو، وہاں پر آ کر سلام عرض کرے اور فاتحہ خوانی کرے۔ اور ایک اور ادب جو لکھا ہے کہ قبرستان میں جائے تو کون سی دعا پڑھے؟ قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد کہیے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالعصر۔ تو یہ دعا پڑھیں اور آداب کا خیال رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں نصیب ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں ہمیں قبرستان کی سنت اور آداب بیان ہوئی، لیکن اگر آپ مزید تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ آقا کا مہینہ، منتھ آف آقا، انگلش میں بھی موجود ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شب برات سے پہلے اس رسالے کو ضرور پڑھ لیجئے، اس رات کیا نوافل پڑھنے ہیں، کیسے دعائیں مانگنی ہیں، اور خاص طور پہ قبرستان میں کیسے جانا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، بہت ساری ایسی مسٹیکس۔ اب اسی کتاب میں فتاوی رضویہ کے حوالے سے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بڑی زبردست معلومات ہے کہ قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے، لوگ خوشبو کے لیے اگر بتی وغیرہ مزارات پر بھی لگاتے ہیں، قبر پر بھی، یاد رہے ایگزیکٹلی قبر کے اوپر نہ لگائی جائے کہ یہ بے ادبی اور بدفعلی ہے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس کوئی خالی جگہ ہو وہاں لگائیں، کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔ تو میت کے ساتھ آگ کا کوئی کردار نہیں، کام نہیں، ہمیں دور رکھ کر اگر قبر سے دور اگر بتی لگائی جائے کہ آنے والوں کو خوشبو پہنچے تو اس کے لیے درست ہے۔ جی اس میں حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر اگربتی کی جگہ ہم پھول کی پتیاں لے جائیں تو کیا اس سے قبر والوں کو کچھ جی یہ تو تر سبزہ جتنا بھی ہے اس سے میت کو راحت بھی پہنچتی ہے، کیونکہ یہ بھی ذکر کرتا ہے، پودے جو ہیں، تر جتنی بھی چیزیں ہیں، خاص طور پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مروا وغیرہ لوگ لگاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ میت کو راحت بھی پہنچتی ہے، اور یہ سبزہ بھی جو ہے نا ذکر اللہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عذاب ہو رہا ہوگا تو اس پہ بھی تخفیف انشاءاللہ اس میں حضور تجویز کے حوالے سے مطلب وہ رہتا ہے، تو یہ تو ایک ایسی رات آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد قبرستان جاتی ہے، بہت بڑی تعداد، کیا ضروری ہے کہ میں اپنے کسی عزیز کی قبر پہ فاتح کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے ایگزیکٹ اسی جگہ تک پہنچنا ضروری ہے؟ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے بھی بیان کیا نا کہ قبروں کے اوپر سے پیر رکھ کے جانا، بلکہ جس راستے پر شک ہو کہ اس سے قبریں ہوں گی اور اب راستہ بنا ہے تو بھی نہیں جا سکتے۔ تو اب وہ دادا جی کی قبر بالکل بیچ قبرستان میں ہے، تو وہ نانا جی کی قبر وہاں ہے، تو چاہے کتنی قبروں کے اوپر پیر رکھنا پڑے تو دور سے ہی فاتحہ دے دیں، اور اگر
ایزیلی کسی قبر کے بغیر پاؤں رکھے اور اس راستے کے بغیر عموماً نہیں جا سکتے. پرانے جو قبرستان ہیں وہاں بیچ قبرستان میں اگر قبر ہے تو آپ نہیں جا سکتے. بہتر یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ثواب کمانے گئے اور قبروں کے اوپر پیر رکھ کے آپ گناہگار ہو کر لوٹے, تو باہر سے ہی دور سے ہی دعا کر لیں اور ایصال ثواب کر لیں. ساتھ ہی قبر پہ بیٹھنے کے حوالے سے چند جی ابھی بات ہوئی الحمدللہ کہ سکھایا ہمارے مبلغ نے کہ قبر پر پیر رکھنا بیٹھنا یہ سب بے ادبی ہے. آپ دیکھیں کہ کیا معلوم قبر میں کون ہے اور آپ اس کی قبر پر بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں, تو بالکل نہ بیٹھنا ہے نہ پیر رکھنا ہے. اس سے متعلق اعلیٰ حضرت نے مختلف احادیث فتاوی رضویہ میں نقل فرمائی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس چیز سے میت کو گھر میں تکلیف پہنچتی تھی اسی سے قبر میں بھی پہنچے گی. اور علامہ شامی نے اس کی علت یہ بیان کی, قبر پر پاؤں رکھنا, اس کو روندنا, اس پر بیٹھنا, اس پر بول و براز وغیرہ کرنا. انہوں نے علت یہ بیان فرمائی کہ جس چیز سے زندوں کو اذیت پہنچتی ہے اسی سے مردوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے. اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ عموماً قبرستان میں ابھی بھی لوگ تھوڑی سی احتیاط کرتے ہیں جو کرتے ہیں, لیکن مزارات کے پاس جو قبریں ہیں نا ان کو تو لگتا ہے قبر کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ اس کے اوپر سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا کچھ مزارات پر ہم گئے جیسے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جی داتا صاحب پہ تو شاید قبریں تھوڑی اونچی ہیں لیکن زمین سے بنا دی گئی ہیں. اچھا بہاؤالدین زکریا ملتانی پہ تو باقاعدہ جو قبریں وہ بالکل زمین کے اندر ہے. اب وہ صرف انہوں نے قبر لکھ دیا ہے, ان کی مہربانی لکھ دیا ہے, تو ہمیں کم از کم چلتے وقت تو خیال رکھنا نا کہ اس کے اوپر سے نہ گزر رہے ہوں. اب عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹھٹے شریف جائیں تو وہاں باقاعدہ لوگ قبروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, رات رات بھر وہ لوگ آرام کرتے ہیں. تو یہ قبریں ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بیڈ بنا ہوا ہے اس کے اوپر بچوں کو بٹھا رہے ہیں اور عجیب تماشا ہے. ایسا نہ کریں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اس کو تماشا نہ بنائیے, قبرستان تو عبرت کی جا ہے. بہرحال اللہ کرے کہ یہ سنتیں اور آداب بھی آپ نے سنے, اس پر بھی عمل کریں اور سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, ٹیسٹ سلسلے کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. લંડન થી મોહમ્મદ હારૂન રશીદ કાદરી બોલી રહ્યો છું. તમારો આ સિલસિલો આલમ તેરા પરવાના ઘણો સરસ છે, એના જરીએ દીની માલુમાતમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આજનો મૌજુ પણ ખૂબ જ સરસ છે. હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ થી જાનવરોનો પ્રાણીઓનો પ્યાર અને મદની ચેનલનો ફેઝ પૂરી દુનિયામાં આખા વિશ્વમાં અલ્લાહ પાક ફેલાવી આપે. શબે બરાત આવી રહી છે, દુઆઓના તલબગાર. ماشاءاللہ بڑی مہربانی, آپ نے گجراتی زبان میں کال کیا. میں گجراتی بول نہیں پاتا ورنہ میں آپ کو گجراتی میمڑی میں آئے کہ جواب دی دیا تو از نیئر ٹو گجراتی, تو امید ہے کی نہ کی سمجھی. ورنہ بہت مہربانی ہے کال کریے. لندن میں بھی دعوت اسلامی جو اجتماع تھے تو ڈاؤنیا کرو ہر جمعرات لندن میں بہترے جگہ تے اجتماع تھے, تو خاص طور پہ غوثیہ مسجد الفرڈ میں جو دعوت اسلامی جو بارکنگ جو وٹے مسجد ہے اجتماع تھے, تو ان میں انہوں ماشاءاللہ وے تو فیضان مدینہ جو بھی افتتاح تھی ہوئی ہے لندن میں, ضرور ان کے جوائن کرو. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Our beloved Rukni Shura, Haji Abdul Habib Attari, as well as Asad Madani, Mahmood Bhai and other sweet Islamic brothers. Me Ahmed Raza Khan Attari, calling from Islamabad, Pakistan. Silsila Alam Tera Parwana, we love this silsila too much. Every program of Madani channel remarkable, but I especially wait to watch this silsila with anxiousness. I want to listen Ala Hazrat Kalam with the voice of Mahmood Bhai. Firke gali gali tabah thokare sab ki khaye kyun. Jazakallahu khaira wa ahsan al-jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unfortunately, we have not Mahmood Bhai with us right now. He went. Otherwise, inshallah, we'll try to convey your request to Asad Bhai. Jazakallah for your call and your appreciation. Agli call de dijiye. عالم تیرا پروانہ کا سلسلہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور اس کے مصطفیٰ کے جام گھول گھول کے پلا رہا ہے. مجھے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کی فرمائش کرنی ہے. بہار باغ رضواں, جی بہار جاں فضا تم ہو. انشاءاللہ مجھے کریکٹ کیا ہمارے یو کے اسلامی بھائی نے کہ ہمارا بارکنگ میں جو اجتماع ہے وہ مدینہ مسجد میں ہر جمعرات کو ہوتا ہے. جزاک اللہ. اور امید ہے کہ لندن کے اسلامی بھائی بارکنگ میں مدینہ مسجد میں ہر جمعرات کو ہونے والے اجتماع میں شرکت کریں گے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف زین مدنی تنزانیہ سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ آج کا سلسلہ بہت ہی پیارا.
اور اس کا موضوع تو بہت ہی ایمان افروز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو، ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. حضور آپ پنجابی بول رہے تھے، بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، بہت دل خوش ہوا آپ کی پنجابی سن کے. مزید کچھ گفتگو پر پنجابی میں فرما دیں کہ مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے گل سونی ہے ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ठीक नहीं ना तो ਤੁਸੀਂ पंजाबी ਵਿੱਚ ਗੱਲ करो तो ਅਸੀਂ जवाब देवांगे. एनीवे माशाल्लाह ज़ैन खुद भी बहुत अच्छे मुबल्लिग हैं, हमारे मदनी हैं और मदनी काफ़िले में तंजानिया और अफ्रीका के सफ़र पर है. अल्लाह करीम आपका सफ़र कबूल फरमाए. आपका हुस्न नज़र है, वरना कोई पंजाबी दान सुनता होगा तो दांत पीसता होगा कि क्या करता है हमारे पंजाबी के ना. चले भाई अगली कॉल दीजिए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मोहम्मद वसीम अत्तारी अरब शरीफ से. माशाल्लाह बहुत प्यारा सिलसिला है और जो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो और बढ़ रहा है. और हमें इंशाल्लाह की एक फरमाइश करनी है कि नेमतें बांटता वो जिस्म वो ज़ीशान गया. जज़ाकुमुल्लाह. बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम. क्या बात है, ये दो शेर तो सुनेंगे, बड़े अरसे बाद कोई फरमाइश आई है माशाल्लाह. जी अगली कॉल. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माशाल्लाह. जी मेरा नाम यूसुफ चांद है, मैं ब्लैकबर्न इंग्लैंड से बोल रहा हूँ. आलम तेरा परवाना मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाअल्लाह. मदनी चैनल का क्या पूछना और क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. सब प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं. हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज अगर हो सके तो आला हजरत का कोई अच्छा सा कलाम सुना दे. जज़ाकल्लाह खैर. ब्लैकबर्न से आपने कॉल किया, मरहबा कहते हैं. जी अगली कॉल दीजिए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं मोहम्मद आसिफ रजा अतारी यूनान तो अर्ज कर रहा वा ते मैं एक कलाम की फरमाइश करनी थी. जर्रे झड़ के तेरे तेजारों के ए कलाम सुना दियो. उस तो अलावा आप दे इश्क मुस्तफा दा कोई वाकया सुना दियो. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. किसके इश्क रसूल का ये अब समझ नहीं सके हम. जी समझ तो आम ही है. हाँ तो आम दोबारा सुनाए भाई, आखिरी कुछ इसका जो इनके जुमले थे. मैं मोहम्मद आसिफ रजा अतारी यूनान तो अर्ज कर रहा वा ते मैं एक कलाम की फरमाइश करनी थी. जर्रे झड़ के तेरे तेजारों के ए कलाम सुना दियो. उस तो अलावा आप दे इश्क मुस्तफा दा कोई वाकया सुना दियो. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आप देश के मुस्तफा दा कोई बात आपका सरकार के नहीं मेरा नहीं कहा होगा, सांप का कहा होगा. क्या हो गया. चले बहरहाल सांप भी आशिक रसूल था. और वो याद होगा आपको कि जो गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख पर पैर रखा. हाँ तो वहाँ पर जो है वो सांप भी तो चाहता था ना नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करना. कई बार किताबों में लिखा कि उसने पैर को गोया पुश किया कि किसी तरह से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अपने पैर को हटा लें, मगर आखिर उन्होंने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो है वो चौकीदारी करनी थी, ठानी थी कि प्यारे आका को कोई तकलीफ ना पहुँचे. मगर सांप ने फिर आखिरकार काटा और चूम लिया. सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा जुमला दिया, चूम लिया. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कदम थे, क्या बात है. वो चूम लिया और प्यारे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने वो अपना कदम उठाया. हो सकता है उस सांप ने दीदार भी किया. और किताबों में ये भी मिलता है कि वो बड़े अरसे से इंतज़ार में था. तो कौन कौन दीदार का तमन्नाई है. सुभान अल्लाह. मैं नाथुआ इस्लामिया की तरफ जाने से पहले वो सवाल आया था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से भी कभी कोई जानवर ज़िबा फरमाया, अगर उसके बारे में कोई इससे मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात हैं. हज्जतुल विदा पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते अक़दस से ऊँट नहर फरमाए थे. और उनके बारे में रिवायतों में आता है कि ज़ब के वक्त और नहर के वक्त जानवर की जान ली जाती है और वो मतलब बचने की कोशिश करता है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम पर परवानों की तरह वो भी निछावर होते थे और वो बढ़ बढ़ कर आगे पहले मुझे ज़िबा करें, पहले मुझे ज़िबा करें. क्या बात है. ये वो ज़रा शेर इनको याद होगा. इतने सुनाए. हर एक की आरज़ू है मुझे पहले मुझको ज़बा फरमाए. क्या है आगे हाँ ये आला का शेर है. ईद कुर्बा में उसका एंड इस पे बनता है. क्या बात है. आला हसन रज़ा खान साहब का शेर है. सुभान अल्लाह. वो है ना कि आला हज़रत ने वहाँ पर लिखा ना, हाँ दिले मुर्गे बिस्मिल की बहारें तो मीना में देखी, रख से बिस्मिल की बहारें तो मीना में देखी, दिले खूना बफशा का भी तड़पना देखो. क्या बात है आला हज़रत की, क्या बात है ख़ानदान आला हज़रत की. बहरहाल अब ये देखें, एक तो प्यारे आका ने 63 किताबों में लिखा 63 ऊँट नहर फरमाए अपने हाथ से. और जब नहर फरमाए तो ऊंट जो है वो आगे बढ़ रहे थे कि पहले मुझे ज़िबा करें. क्या बात है. ये कैसा इश्क़ रसूल है कि नबी पाक के हाथ से कुर्बान होना है
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ پیارے آقا پہلے مجھے ذبح فرمائیں، کیسی کیسی عشق کی باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یعنی وہ شعر ان اونٹوں پر صادق آتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کیا بات ہے، نام جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ جی حضور بہت ساری فرمائشیں آ گئی ہیں، آپ دیکھیں آپ کس کی پوری فرماتے ہیں۔ جی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، یاد حضور کی قسم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہاں کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، سنگے درے حضور سے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور
سے معمور گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور جان و دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، کیا بات ہے، نعمتیں بانٹتا جسم سے وہ ذیشان گیا۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ تیار بیٹھے رہتے تھے، تصور مدینہ میں گم رہتے تھے، اور کیا بات کرتے ہیں، جان و دل ہوش و خرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کہیں کہتے نا لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، لے رضا لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، اب تو بس ایک ہی دھن گئے کہ مدینے